وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، وہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں، ہے انہی کی سیرت طیبہ میری مشکلوں کا علاج بھی، ہے انہی کی سیرت طیبہ میری مشکلوں کا علاج بھی، مجھے راہ ان کی جو مل گئی تو دعا کروں بھی تو کیا کروں، مجھے راہ ان کی جو مل گئی تو دعا کروں بھی تو کیا کروں، میرے رب یہ کرم ہی تو ہے تیرا، تو نے ان کا امتی مجھے کر دیا، تیرا شکر رب کریم جو میں کروں تو کیسے ادا کروں، اے الہ ارض و سما کبھی مجھے تو بلا ان کے دیار میں، اے الہ ارض و سما کبھی مجھے تو بلا ان کے دیار میں، جہاں مصطفیٰ کا دیار ہے میں وہیں پہ جا کے بسا کروں، جہاں مصطفیٰ کا دیار ہے میں وہیں پہ جا کے بسا کروں، مجھے ان کی راہ دکھائے جا، یہی راہ دل میں جمائے جا، میں بھی جام الفت مصطفیٰ تیرا نام لے کے پیا کروں، میں بھی جام الفت مصطفیٰ تیرا نام لے کے پیا کروں، مجھے اپنی راہ چلائے جا، میرے حوصلوں کو بڑھائے جا، تیری جستجو میری عید ہو، تیری جستجو میں رہا کروں، میری خلد زاہد بے نوا یہی مدعا یہی التجا، میں نبی کی نعت لکھا کروں، میں نبی کی نعت پڑھا کروں، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، وہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ محترم علماء کرام، رانگا کے اس اجلاس میں قرب و جوار سے آئے ہوئے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں رمضان کی 27ویں رات سے مسلسل بیمار ہوں، بہت تیز بخار چڑھ جا رہا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ میری چھوٹی بچی بھی بہت بیمار ہے، کئی ٹائپ کی دوائیں کھا چکا ہوں، ہومیوپیتھ کی بھی، ایلوپیتھ کی بھی، مگر اب سر بخار تو نہیں ہے، لیکن سردی، زکام، بدن درد وہ برابر پریشان کیے، اور 1 مہینہ کی محنت کے بعد جب میں بنارس پہنچا، اس کے فوراً بعد پھر یہ 2-3 پروگرام میرے جھارکھنڈ میں تھے، مجھے آنا پڑا، اور انشاءاللہ اب گھر جا کر کے کچھ کم سے کم 2-4 دن آرام ملے، تب جا کر کے بدن پہلی جیسی حالت میں لوٹے گا۔ مشکل یہ ہوتی ہے کسی پروگرام میں اگر نام آ جائے اور کسی مجبوری کی وجہ سے مقرر نہ پہنچے تو پھر ساری محبت اور عقیدت کا جو بت ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کل تک جو لوگ بہت محبت کرتے تھے، بار بار فون کرتے تھے،
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مقرر کسی جلسے میں نہیں پہنچ پایا تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں تک بولا جاتا ہے، ہمارے علاقے میں آتے ہیں تب ہم بتاتے ہیں، فلاں جلسے میں نہیں آئے، فلاں جگہ آئیں گے تب ہم بتائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلسہ اور تقریر کرتے کرتے تقریباً مجھے 13-14 سال ہو چکے ہیں۔ اتنا اندازہ ہو گیا کہ جلسے اور اسٹیج کی یہ جو محبت ہے، یہ محبت کب پریشانی میں بدل جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مقرر کے ساتھ مسائل آ سکتے ہیں، اب میری طبیعت خراب ہے لیکن مجھے آنا ہے، تقریر کرنا ہے۔ اسی طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود میں نے عید کا خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ دیا، لاسٹ جو جمعہ کے رمضان کا آخری جمعہ ہوا، جمعہ کے دن میں بخار سے تپ رہا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر کیا گیا، اس نے انجیکشن لگایا، ڈرپ لگائی میرے ہاتھ میں۔ آخری تقریر جو میں نے بنگلور کے قریب میں کی ہے اس میں ہاتھ میں ڈرپ لگا کے میں نے تقریر کی۔ تو لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے مقرر انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی جلسے میں اگر انسان نہیں آیا ہے اس کی مجبوری کو سمجھو اور کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رانگا کا یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ اس پر لکھا ہوا ہے تعمیر و ترقی مدرسہ اصلاح المسلمین کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ سرزمین مدرسہ ہی کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جلد سے جلد یہاں ایک شاندار مدرسہ ہم سب کو بنانے کی توفیق دے، اور جن بھائیوں نے اس میں بلڈنگ میٹیریلز دیے ہیں، چندہ دیا ہے، تعاون دیا ہے، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اور جو بھائی ابھی تک ہمارے اس کار خیر میں حصہ نہیں لیے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے یہ آپ کی آخرت کا انویسٹمنٹ ہے۔ دنیا میں آپ نے بہت انویسٹمنٹ کیا ہوگا، جنت کے لیے اور آخرت کے لیے اگر کچھ بنانا چاہتے ہیں یہ مدرسہ ہے جہاں بچے پڑھیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اور علاقے میں ضرورت بھی ہے ایسے مدرسے کی، اس لیے اس مدرسے کی زمین میں اور اس کی بلڈنگ میں آپ ضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی عید الفطر کے تہوار سے فارغ ہوئے۔ ہمارے دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ہمارے دونوں تہوار بہت ہی صاف ستھرے تہوار ہیں۔ ہمارے کسی تہوار میں نہ ناچ گانا ہے، نہ دوسرے کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر کے ڈانس کرنا ہے، نہ شراب پینا ہے، نہ ہنگامہ کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینا ہے۔ ہمارا دونوں تہوار بہت ہی پاک صاف تہوار ہے۔ عید کا تہوار آیا، دنیا کے کروڑوں مسلمان عیدگاہ پہنچے، حکومت نے اتر پردیش میں آدیش جاری کر دیا سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسلمان نے قانون نہیں توڑا، مسلمان پلٹ کے پوچھ سکتا تھا، سارے مذہب والوں کے لیے سڑک پر عبادتیں ہو سکتی ہیں، جلوس نکل سکتے ہیں، یاترائیں نکل سکتی ہیں۔ ساون کے مہینے میں بنارس سے الہ آباد کا پریاگ راج کا جو ہائی وے ہے ایک طرف کا راستہ پورا بلاک ہو جاتا ہے۔ تب تو مسلمان نے نہیں کہا کہ صاحب آپ تو سڑک پر اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ جب بھارت کا سنویدھان یہ کہتا ہے کہ بھارت میں مذہب کے آدھار پہ، دھرم کے آدھار پہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، تو کیسے یہ بھید بھاؤ ہو رہا ہے؟ اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں اعلان کیا گیا کہ عید کی چھٹی کینسل کر دی جاتی ہے، عید پر چھٹی نہیں ہوگی۔ صدیوں سے چلی آ رہی تھی نفرت، اب باقاعدہ کھل کر کے ہو رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں یہ نیوز چینل، جن کا کام ہو چکا ہے چمچا گیری کرنا، چاپلوسی کرنا اور حکومت کے تلوے چاٹنا۔ اور ابھی آپ حالات دیکھیے، وہ سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیاں جن پر ہمیں بڑا ناز تھا کہ صاحب یہ سیکولر پارٹیاں، جب ہمارا مدعا آیا، ہماری مسجدوں کا مدعا، ہماری عیدگاہ کا مدعا، ہمارے قبرستان کا مدعا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وقت بل کیا ہے؟
یہ وقت بل اگر واقعی میں پاس ہو گیا، کسی بھی عیدگاہ کو، کسی بھی قبرستان کو، کسی بھی مسجد کو ووادت بنا کے تالا لگا دیا جائے، قبضہ کر لیا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہماری وہ سیکولر پارٹیاں، صاحب نتیش کمار جی کی پارٹی، اور اسی طریقے سے ادھر آندھرا میں تیلگو دیشم پارٹی، اور کون کون سی پارٹیاں جو سیکولر ہے، رمضان میں ٹوپی لگا کر کے صاحب افطار میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ مسلمانوں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، اپنے دوست اور دشمن کے بیچ میں فرق کرنا پڑے گا۔ الیکشن آنے پر جو لوگ آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں، حکومت پانے کے بعد کس طریقے سے گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتے ہیں، یہ منظر بھی آج پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیجیے۔ ان حالات میں مسلمانوں نے عید کا تہوار منایا اور مجھے بہت خوشی ہے، ہم نے بہت شانتی کے ساتھ منایا، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ اور یاد رکھو، مسلمان کے تہوار میں ہنگامہ ہو بھی نہیں سکتا، جو ہنگامہ کرے وہ مسلمان کا تہوار، جس تہوار میں ہنگامہ ہو وہ تہوار مسلمانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تہوار تو بڑا سیدھا سادہ سرل تہوار ہے میرے ساتھ۔ ہم نے 30 رمضان کے روزے کمپلیٹ کیے، اس بار 29 کا چاند ہوا، 29 کمپلیٹ کیے، چاند نظر آیا، ہم نے دعا پڑھی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھ کر کے بھی ہم نے توحید کا سبق دنیا کو دیا، ہم نے دنیا کو بتایا ہم چاند دیکھ کر کے عید منا رہے، مگر چاند کی پوجا نہیں کرتے، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے، ہم چاند کو کریٹر نہیں مانتے، ہم چاند کو کریشن مانتے ہیں۔ ہم چاند دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ ہے۔ عید کا دن آیا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نے نئے کپڑے پہنے، کسی نے پرانے پہنے، کسی کو نیا کپڑا نصیب ہوا اس نے نیا پہنا، کسی کو پرانے ہی میں عید منانی پڑی اس نے پرانے میں عید منائی۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جوتے چپل پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی ہماری زبان پر کون سا نغمہ ہے؟ ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے، اپنے کپڑے کی تعریف نہیں کر رہے، اپنے جوتے کی تعریف نہیں کر رہے، ہم عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی اللہ کی تعریف کر کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم عیدگاہ میں پہنچ کر کے بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہم نے عیدگاہ کی کے اندر، عید کی نماز، اور ساری دنیا کو یہ میسج دیا ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے، تم ظلم کرتے رہو، کبھی سڑک پر نماز کا مسئلہ نکال لو، کبھی ہمارے اوپر جھوٹے کیس لگا دو، مظلوم اور غریب مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلا دو، مگر اللہ کی توحید کی آواز مسلمان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب تک مسلمان اس دنیا میں موجود ہے، ایک اللہ کی توحید کی آواز باقی رہے گی، لا الہ الا اللہ کی آواز باقی رہے گی۔ ہم نے عید کی نماز پڑھ کے یہ میسج دیا ہے دنیا کو میرے ساتھی، اور میرے پاس وہ ویڈیو بھی آیا فلسطین کی سرزمین کا، پیچھے مکان ٹوٹے پڑے ہیں، بموں کے دھماکے کی وجہ سے سارا محلہ ٹوٹا پڑا ہے، سارے مکان ٹوٹے پڑے ہیں۔ رنگا والوں، آپ تو عید کی چاند رات کو اپنے بچوں کے لیے چپل خرید رہے تھے، میری ماں بہنوں تم تو اپنے لیے بالوں میں لگانے والی ہیئر بینڈ اور ہیئر کلپ اور کان میں پہننے والی ایئر رنگ اور ناک میں پہننے والی نتھنی اور ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیاں اور کنگن خرید رہی تھی، اور ادھر فلسطین کی سرزمین پر، غازہ کی سرزمین پر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتڑے اٹھا رہے تھے وہاں کے بابا، بچوں کے چیتڑے اڑ رہے، عورتوں کے چیتڑے اڑ رہے، مگر واللہ ان کے حوصلے کی داد دینی پڑے گی، ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، ان کی جواں بندی کی داد دینی پڑے گی۔ مکان ٹوٹ گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں، گھر ٹوٹ چکا ہے، دل نہیں ٹوٹا، حوصلہ نہیں ٹوٹا، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، مکان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں،
رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، عیدگاہ کا انتظام بھی نہیں ہے، وہیں زمین پر اپنا اپنا مصلی بچھا کر کے عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ان کا ویڈیو دیکھ کر میرے پیارے ساتھیوں، کون سا دردمند مسلمان ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ جائے؟ ان غریب فلسطینی بھائیوں کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو میرے ساتھی، اس عید کی خوشی میں ان کو بھی یاد کر لو میرے ساتھی۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوئیاں کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف فلاحی ادارے، رفاہی ادارے جب وہاں پیکٹس لے کر کے پہنچتے ہیں، ہوائی جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ پڑتے ہیں، کئی دنوں کے بعد ان کو کھانا ملتا ہے۔ یہ زندگی بھی وہ گزارتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ دو چیزیں ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھو میرے ساتھی، جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو نہیں ملا ہے اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ دو کام کرتے رہو گے تو اللہ سے جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ بنا رہے گا۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، یہ دو کام شروع کرو۔ جو ملا ہے اس پر اللہ کا کنٹینیو شکر ادا کرتے رہو۔ ارے تم کو بہت کچھ ایسا ملا ہے جو دنیا کو نہیں ملا ہے۔ اگر آپ اپنے غربت پر پریشان ہیں کہ صاحب ہم بڑے غریب ہیں، ہمارا گھر بڑا چھوٹا موٹا ہے، ہمارے گھر میں ٹائل نہیں ہے، ماربل نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں دیسی چکن نہیں بنتا، ہمارے گھر میں بہترین بریانی نہیں بنتی، ہمارے گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا، دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے، جن کے بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جن کی عورتیں بھوک کی وجہ سے اپنا جسم بیچ دیتی، اپنی عزت کا سودا کر لیتی۔ جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو میرے ساتھ، اور جو نہیں ملا ہے اللہ سے مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ یہ دو کام کر لو، انشاءاللہ اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ آج کی تقریر میں میں آپ کے سامنے قرآن کے 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے 15 باتیں بیان کی ہیں۔ انہی 15 باتوں کو میں بیان کروں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ طبیعت ویسے بھی بہت اچھی نہیں ہے، بہت لمبی تقریر کرنے کا پلان نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ بات۔ قرآن کی 15واں پارہ ہے، 15 باتیں۔ یہ 15 باتیں اگر آپ نے سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا، سمجھو آپ نے پورے دین کو سمجھ لیا۔ چلیے قرآن کا 15واں پارہ کھولتے ہیں۔ پہلی بات، 15 باتوں میں پہلی بات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی ہمارا پڑوسی شراب پیتا ہے، اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، ہمارا خون کھول جائے گا، اتنا بڑا پاپ کرتا ہے۔ اور آپ کے آس پاس میں شرک کی بھرمار ہے، کہیں قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، کہیں سور کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں کتے کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں پتھر کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ زنا سے بڑا پاپ شرک کرنا ہے۔ اپنی سگی بہن، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا پاپ نہیں ہے جتنا بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے میرے پیارے ساتھ۔